امریکی صدر ٹرمپ ہر حال میں ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں ایران کے اندر کارروائی کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، اور اس سلسلے میں خطے میں امریکہ کی فوجی سرگرمیاں بھی عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ تاہم اب یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین ایران کے خلاف کسی کارروائی کے حق میں نہیں ہیں، اور انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کو حملوں کے حوالے سے خبردار کر دیا ہے۔ اس حوالے سے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی خبر کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی اندرونی بات چیت سے واقف افراد نے بتایا ہے کہ جب ٹرمپ انتظامیہ ایران پر حملے پر غور کر رہی ہے تو امریکی وزارت دفاع یعنی پینٹاگون کے اعلیٰ ترین جنرل نے صدر ٹرمپ اور دیگر حکام کو خبردار کر دیا ہے کہ اہم ہتھیاروں کی کمی اور اتحادیوں کی حمایت نہ ہونے کی وجہ سے اس کارروائی سے امریکی فوجیوں کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے گزشتہ ہفتے وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ اور ان کے اعلیٰ مشیروں کے ساتھ ایک میٹنگ میں اس حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا، اور انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کے خلاف کسی بھی بڑی کارروائی کی صورت میں امریکہ کو مشکلات کا سامنا ہوگا، کیونکہ اسرائیل کے دفاع اور یوکرین کی حمایت کی وجہ سے امریکہ کے ہتھیاروں کا ذخیرہ کافی حد تک کم ہو چکا ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایک شخص کے مطابق اس سے پہلے اس ماہ ہونے والی پینٹاگون کی میٹنگز میں جنرل ڈین کین نے ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کے دائرہ کار، اس کی فطری پیچیدگی اور امریکی جانی نقصان کے امکان پر بھی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اس شخص کے مطابق جنرل ڈین کین نے کہا کہ اتحادیوں کی حمایت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی کارروائی مزید مشکل ہو جائے گی۔ اس حوالے سے جنرل ڈین کین کے دفتر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر کے اعلیٰ فوجی مشیر کے طور پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف مختلف فوجی آپشنز فراہم کرتے ہیں، ساتھ ہی وہ ان آپشنز کے دیگر پہلوؤں اور ان سے جڑے اثرات اور خطرات کو بھی واضح کرتے ہیں تاکہ سویلین قیادت امریکہ کی سیکیورٹی سے متعلق فیصلے کر سکے، اور جنرل ڈین کین یہ آپشنز خفیہ طور پر فراہم کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان اینا کیلی کے مطابق ٹرمپ کسی بھی معاملے پر مختلف آراء سنتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے سب سے بہتر فیصلہ کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے جنرل ڈین کین کو صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی ٹیم کا ایک باصلاحیت اور انتہائی قابل قدر رکن قرار دیا۔ ایک ذریعے کے مطابق گزشتہ منگل یعنی 17 فروری کو وائٹ ہاؤس میں ہونے والی میٹنگ میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف، وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ اور صدر ٹرمپ کے مشیر اسٹیفن ملر شریک تھے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ جنرل ڈین کین کے خیالات کو ٹرمپ انتظامیہ میں بہت معتبر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے حال ہی میں 2 بڑی کارروائیوں کی کامیاب نگرانی کی تھی، جن میں سے ایک گزشتہ سال جون میں ایران کے جوہری تنصیبات پر بمباری تھی، جبکہ دوسری اس سال جنوری میں وینزویلا کے صدر نکولس مدورو کو گرفتار کرنے کے لیے ہونے والی کارروائی تھی۔ جنرل ڈین کین کی بات چیت سے واقف ایک شخص کے مطابق وہ صدر ٹرمپ کے ہر فیصلے کی حمایت کریں گے، جیسا کہ انہوں نے پچھلی کارروائیوں میں کیا، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایسا لگے کہ وہ کسی بھی آپشن کو مسترد کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے بھی جنرل ڈین کین کے تحفظات کے حوالے سے رپورٹ کیا تھا اور لکھا تھا کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ جنرل ڈین کین نے صدر ٹرمپ اور اعلیٰ امریکی حکام کو مشورہ دیا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی مہم میں بڑے خطرات ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اس بات کا امکان ہے کہ امریکہ ایک طویل جنگ میں پھنس سکتا ہے۔ یہ خبریں سامنے آنے کے بعد ٹرمپ نے انہیں 100% غلط قرار دیتے ہوئے فیک نیوز قرار دے دیا ہے۔ اس حوالے سے صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ فیک نیوز میڈیا کی طرف سے بہت سی کہانیاں پھیلائی جا رہی ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ جنرل ڈین کین ایران کے خلاف جنگ کے مخالف ہیں۔ ان خبروں میں اتنی بڑی بات کو کسی سے منسوب بھی نہیں کیا گیا، اور یہ خبریں 100% غلط ہیں۔ جنرل کین ہم سب کی طرح جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو ان کی رائے ہے کہ یہ آسانی سے جیتی جا سکتی ہے۔ وہ ایران کو اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ وہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے انچارج تھے جو ایران کے نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ تھا۔ جنرل کین نے ایران کے خلاف کارروائی نہ کرنے یا محدود حملوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا، جیسا کہ میں خبروں میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ صرف ایک بات جانتے ہیں کہ کیسے جیتنا ہے، اور اگر انہیں حکم دیا گیا تو وہ اس کی قیادت کریں گے۔ ایران کے ساتھ ممکنہ جنگ کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ غلط اور جان بوجھ کر لکھا گیا ہے۔ فیصلہ میں کرتا ہوں، میں معاہدہ کرنا جنگ سے بہتر سمجھتا ہوں، لیکن اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران اور اس کے لوگوں کے لیے بہت برا دن ہوگا، اور ایسا کچھ ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔